السلام علیکم. شکیل احمد, ریزیڈنٹ پاکستان مشن اینڈ امیگریشن ایڈوائزر آسٹریلیا. بڑے شرم اور تکلیف کا مقام ہے کہ ہمارے حکمران اپنے ذاتی اور سیاسی مفادات کی خاطر قومی مفاد اور امت مسلمہ کے مفاد کا سودا کرنے پر تلے ہوئے ہیں. جب میں حکمرانوں کی بات کرتا ہوں تو پاکستان میں حکمرانی صرف ایک فرد واحد کی ہے, وہ ہے جنرل عاصم منیر. اس کے علاوہ سیاستدان, بیوروکریٹ, ججز سب بے اوقات لوگ ہیں, کسی کی کوئی حیثیت نہیں بچی ہے. ٹرمپ کا غزہ کے بارے میں جو 20 نکاتی پروگرام ہے, ہمارے حکمرانوں نے ایسے قبول کیا ہے جیسے کوئی غلام اپنے آقا کا حکم بجا لاتا ہے. اور ٹرمپ خود کہتا ہے کہ پاکستان کا آرمی چیف اور وزیر اعظم ہمیشہ سے اس معاملے میں میرے ساتھ ہیں. شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. عوام کو, پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیے بغیر آپ اپنے مفادات کے سودے بند کمروں میں کرتے پھرے. وہ 20 نکات جس میں فلسطینی ریاست کا کوئی ذکر نہیں, وہ 20 نکات جس میں اسرائیلی فوج کے انخلا کا کوئی لائحہ عمل نہیں, جس میں مسلمان ریاستیں ذمہ دار ہیں غزہ کی تعمیر نو کے لیے, جبکہ مظلوم فلسطینیوں کو مصر, شام اور سوڈان میں دھکے مار کے پھینک دو. اور ٹرمپ کی خواہش کے مطابق غزہ کو صاف کر کے وہاں پر سی لائن پر ہالیڈے ریزورٹس بنائے جائیں, اور شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. مظلوموں کی قبروں پہ پیراڈائز بناؤ گے. کیا مرنا نہیں ہے؟ کیا ان قبروں میں صرف فلسطینیوں نے جانا ہے؟ کیا حکمرانوں نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے؟ جب فرعون زندہ نہیں رہا تو باقی جرنیلوں کی اور حکمرانوں کی کسی کی کیا اوقات ہے؟ پاکستان کون سی پیس کیپنگ فورس کا حصہ بنے گا؟ غزہ تو ویسے ہی ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے. کیا اینٹیں پتھروں کی رکھوالی کرے گی پاکستان کی فوج وہاں پر؟ یہ صرف اور صرف وہاں پر اپنے اسرائیل کے مفادات کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہے. یہ صرف اور صرف مسلمان فوج کو لوکل فلسطینیوں سے لڑوانے کا ذریعہ ہے. اس سے پہلے جو پاکستان نے جو سعودی عرب کے ساتھ جو معاہدہ کیا, وہ کیا مدینہ اور مکہ کی حفاظت کے لیے ہے؟ اصل میں وہ ایران اور یمن کے خلاف ہے, تاکہ اسرائیل پہ اگر یہ لوگ حملہ کریں تو یہ ان کے خلاف رکاوٹ پیدا کریں. یعنی کہ بھائی کو بھائی سے ہی لڑانا ہے. اس سے پہلے بھی امریکہ نے یہی حرکت کی کہ اس نے وہاں پر پاکستان کی فوج کو یمن اور عراق کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی. اس سے پہلے ہم ہمیشہ سے امریکہ کی جنگ افغانستان میں لڑتے رہے ہیں ڈالرز کے لے کر. سابقہ سینیٹر مشتاق احمد, اس شخص نے, فرد واحد نے 25 کروڑ پاکستانیوں کا کفارہ ادا کیا ہے. یہود کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہوا ہو. ہمارے جرنیلوں سے بہتر تو سابقہ سینیٹر مشتاق احمد ہے, جو ہیومینیٹیرین کانوائے لے کے فلسطینیوں کی سرزمین تک گیا اور سینہ تان کے کھڑا ہوا اسرائیلی فوج کے سامنے. کیا ہمارے جرنیلوں میں کسی میں کتنی جرت ہے کہ غزہ تک اپنی رسد لے جائیں, یہودیوں کا راستہ روک سکیں, فلسطینیوں کے قتل و غارت کو روک سکیں؟ مشتاق احمد نے پورے پاکستان کی عزت رکھی ہے. اس شخص کو چیف آف آرمی اسٹاف ہونا چاہیے, جو جانتا ہے کہ ملت کی اور امت کی جو وقار ہے اس کو کیسے بلند کرنا ہے, اس کی جو حمیت اور اس کی غیرت کو کیسے بڑا کرنا ہے. اب بھی ہم نے عقل کے ناخن نہ لیے تو ہم دنیا میں تو رسوا ہو چکے ہیں, ہماری آخرت بھی رسوا ہوگی. میں جنرل عاصم منیر سے براہ راست پوچھتا ہوں, جب تک وردی پہنی ہے کم سے کم اس کی عزت کو باقی رکھو, اس کی حرمت کو باقی رکھو. ہمارے پاس وقت ہے کہ امریکہ کی غلامی سے ہم باہر نکل آئیں اور سیدھا تان کر کھڑے ہو جائیں کہ ہم ایک نیوکلیر نیشن ہیں, ہم ایک فوج رکھنے والے طاقتور ملک ہیں, ہم عربوں کی طرح بزدل نہیں ہیں. ہم سے بہتر تو کولمبیا ہے, جس کے صدر نے نہ صرف ٹریڈ ختم کی اسرائیل سے بلکہ اس کے جو ڈپلومیٹس ہیں ان کو بھی نکال دیا. ہم سے بہتر تو آئرلینڈ ہے, ہم سے بہتر تو اٹلی, فرانس اور اسپین ہے, جنہوں نے کم سے کم آواز تو اٹھائی. یہاں 500 لوگ فلوٹیلا ایڈ لے کے ہیومینیٹیرین گئے. ہماری اتنی بڑی فوج,
اس پہ اتنی ضرورت نہیں ہوئی کہ وہ اس ہیومینیٹیرین کانوائے کو، فلوٹیلا کو سیف گارڈ کرنے کے لیے کم سے کم کوئی نیول شپ یا کوئی ایئر کرافٹ سی انٹرنیشنل واٹرز پر بھیج دیتا۔ وہی قومیں دنیا میں عزت رکھتی ہیں جو سینہ تان کر جیتی ہیں، جو غلاموں کی طرح جیتی ہیں۔ نہ ان کی دنیا میں کوئی وقت ہے، نہ آخرت میں ان کی کوئی اوقات رہے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم کو نہیں، آپ کے عمل کو جانتا ہے۔ آپ جتنا چاہے دین پڑھ لیں، جب تک اس پر عمل نہ کریں سب بیکار ہے۔ آپ کا حساب آپ کے اعمال پر ہوگا، نہ آپ کی تعلیم پر۔ اللہ امت مسلمہ اور انسانیت کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، امت مسلمہ پائندہ باد۔